السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے بارے میں بڑی تاکید آئی ہے دین اسلام کے اندر۔ کلمہ توحید اور کلمہ رسالت، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد جو سب سے بڑی انسان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، عورت نے جن دنوں میں نماز پڑھنی ہو تو یہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور اس کے ساتھ بندہ مسلمان ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت جابر کی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، ان بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، بے شک بندے اور کفر اور شرک میں فاصلہ کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو لہٰذا جو نماز پڑھے گا وہ مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ مسلمانوں کی صف میں شمار نہیں ہوگا۔ جو نماز پڑھے گا وہ بندہ ہے، اور جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کفر اور شرک کی وادیوں کے اندر بھٹکتا ہوا رہ جائے گا۔ تو لہذا نماز کے بارے میں بڑی تاکید ہے، اور نماز ایسی اہم عبادت ہے کہ یہ ساری باتیں زمین پہ فرض ہوئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں اوپر بلا کے اس عبادت کو فرض کیا، اور اللہ نے 50 نمازیں فرض کی، لیکن کم کرتے کرتے 5، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا جو 5 پڑھے گا اس کو 50 کا ثواب ملے گا۔ تو نماز کے بارے میں جو ہے نا، اس کے بارے میں بڑی وعید آئی ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے ادا کرو، اور اگر ادا نہیں کرو گے تو جہنم کی ویل ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، جہنم ہے، جو اپنی نمازوں میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ خشوع و خضوع نہیں ہے یا وقت پہ نماز نہیں پڑھتے۔ اس لیے نمازوں کے بارے میں بڑی سخت تاکید ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف، ہاں آپ نے فرمایا من حافظ علیہا، جس نے نمازوں کی حفاظت کی، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، کانت لہ نوراً و برہانا و نجات یوم القیامہ، یہ نمازیں اس کے لیے نور ہوں گی اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی دلیل ہوں گی اور نجات کا ذریعہ ہوں گی۔ ومن لم یحافظ علیہا، اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہ کی، لم یکن لہ نور، اس کے لیے نور نہیں ہوں گی، ولا نجات، اور نجات کا سبب نہیں بنے گی، ولا برہانہ، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ اور کان یوم القیامہ ما فرعون و حامان و ابی بن خلف، یہ حدیث مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے، وہ بندہ کل قیامت کے دن جو بے نماز تھا وہ دنیا کے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر حکومت کی وجہ سے نماز چھوڑی یا بادشاہ ہے تو فرعون کے ساتھ ہوگا، وہ حامان اگر حکومتی عہدے کی وجہ سے چھوڑی ہے تو حامان کے ساتھ ہوگا کیونکہ وہ اس کا وزیر تھا، وہ ابی بن خلف اگر تجارت کاروبار کی وجہ سے چھوڑی ہے تو مکے کا بڑا تاجر جو ہے وہ ابی بن خلف کافر تھا، ان بڑے کافروں کے ساتھ وہ اٹھے گا۔ تو نماز کی اہمیت آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کہا وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر کافر توبہ کر لیں شرک سے اور کفر سے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان سے کوئی جنگ نہ کرو۔ اور دوسری جگہ پہ سورۃ توبہ میں اللہ نے فرمایا وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ یعنی کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے۔ ہمارے دینی بھائی کوئی کب بن سکتا ہے؟ جب نماز قائم کرے گا۔ تو نماز کے بارے میں بڑی تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ایسے نکمے نالائق آئے، یعنی نبی اور نبیوں کے اچھے ساتھیوں کے بعد، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوات اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، فسوف یلقون غیا، ان قریب ان کو جہنم کی وادی قریب میں ڈالا جائے گا، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جو ایمان لے آئے، اپنے عقیدے کو درست کرے اور عمل صالح کرے۔ عمل صالح میں سر فہرست جو ہے وہ نماز ہے، جیسا کہ اللہ نے نبیوں کو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، ہم نے نبیوں کو حکم دیا کہ وہ نیکی کا کام کریں، اور کلمہ توحید کے بعد نیکی میں سب سے بڑا کام جو ہے وہ نماز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو توبہ کرے، توحید عقیدہ درست رکھے
اور عمل صالح کرے اور نماز پڑھے، فاولئک یدخلون الجنہ، ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کر دیں گے، ولا یظلمون شیئا۔ تو دین اسلام کا آخری کنڈا جو ہے وہ نماز ہی، اگر کسی کے ہاتھ سے یہ کنڈا چھوٹ گیا تو دین اسلام میں سب سے پہلے اٹھ جانے والی چیز جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ خشوع و خضوع ہے، اور سب سے آخری چیز جو ہے وہ دین اسلام کی جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر نماز کسی کے ہاتھ سے پانچوں نمازیں چلی گئیں تو وہ پانچ پوری نہ کر سکا تو وہ دین اسلام سے فارغ ہو جائے گا۔ تو اس لیے نماز کی بڑی تاکید ہے، ہر کام سے پہلے، ہر چیز سے پہلے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہی ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما یحاسب بالعبد بصلاۃ، ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، بے شک بندے سے کل قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ اس کی نماز کے بارے میں ہوگا۔ فإن صلحت صلحت سائر عمل، اگر نمازیں درست نکلی تو اللہ باقی پرچے بھی اس کے درست کر دے گا، روزے کا، زکوٰۃ کا، دیگر حلال حرام سب پرچے اللہ صحیح کر دے گا۔ وإن فسدت سائر عمل، اگر نماز میں گڑبڑ ہوئی تو اللہ تعالیٰ باقی پرچوں کی بھی پوچھ گچھ کرے گا، اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے نماز کا بڑی تاکید ہے، بڑا اہتمام ہے، اور دین اسلام کا یہ دوسرا رکن ہے۔ تو فرض جو ہے وہ سب سے مقدم ہے، تو اگر فرض عبادت نہیں کرے گا تو اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ پانچوں نمازیں آپ نے حضرت معاذ کو کہا تھا جب یمن کی طرف بھیجا تھا، سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا، بخاری کی روایت ہے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، وہاں پہ اہل کتاب ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مان لے، وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اگر وہ اس کو مان لیں تو پھر 5 نمازیں۔ اور عورت کے بارے میں کہا اذا صلت المرأة 5، جب عورت 5 نمازیں پڑھے، صحیح حدیث ہے، وصامت شہرا، 1 مہینے کے روزے رکھے، واطاعت بالا، خامد کی اطاعت کرے، وحسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، قیل لہا ادخل الجنۃ الثمانیۃ ما شاءت، عورت سے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں جس دروازے سے مرضی داخل ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس فریضے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔